اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ سلیمان علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بادشاہ بنت حنا کے وطن سے تھے، جو بادشاہ کے اوریہ کی بیوی تھی، جو شہید ہونے اور اوریہ کے اس کو داؤد علیہ السلام اپنے نکاح میں لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی کے وطن سے سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ جامع تواریخ اور خصوص الانبیاء سے لکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب تخت سلطنت پر اپنے والد کی جگہ پر بیٹھے، انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی، لوگوں سے کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، یعنی نبی اور بادشاہ ہوئے باپ کی جگہ۔ اور کہا سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگوں، سکھلائے گئے ہیں ہم بولی ہر جانور کی، اور دیے گئے ہیں ہم ہر چیز سے جو چیز دنیا میں درکار ہے۔ اللہ نے مجھ کو عنایت فرمائی، یہ البتہ دی ہے بزرگی ظاہر۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا، ہوا پر چلتا، تمام پرند ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کے پروں کا سایہ کرتے، اور فوج آدمی داہنی طرف اور فوج پریاں بائیں طرف اور سب دیو پیچھے کھڑے ہوتے۔ وہ ہوش و طیور تمام چپ وراثت پیش و پس گرد بگرد حلقہ باندھ کے ان کے ساتھ چلتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں سے اور انسانوں سے اور جانوروں سے، پس وہ مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر سب لشکر چلتا، بعد اس کو لے چلتی شام سے یمن، اور یمن سے شام 1 مہینے کی راہ آدھے دن میں پہنچاتی اور لے آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مسخر کیا ہم نے واسطے سلیمان کے ہاتھ کو، صبح کی سیر اس کی 1 مہینہ تھی اور شام کی سیر اس کی 1 مہینہ تھی، اور بہایا ہم نے واسطے اس کے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے ایک لوگ تھے کہ خدمت کرتے تھے آگے اس کے پروردگار کے حکم سے۔ ترجمہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ پگھلے تانبے کا چشمہ اللہ نے نکال دیا یمن کی طرف، اس کو سانچوں میں ڈھال کر باسن برتن دیگیں بڑی بناتے، لشکر کے موافق کھانا پکتا اور بڑھتا، اور فرمایا اللہ نے، پھر ہم نے تابہ کیا، اس کے بعد چلتی اس کی حکم سے نرم یہاں پہنچنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ مال و فینا رہتا، زمین وہاں کی آواز دیتی ہے، سلیمان علیہ السلام، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جاؤ، اپنے کام میں لگاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے دیووں کو حکم کیا، گنج زمین سے اور موتی اور جواہرات دریا اور خشکی سے لا کے جمع کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تابہ کیے سلیمان علیہ السلام کے شیطان، ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے۔ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمیوں کو، تو سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر لیتے، یا بند کر کے دریا میں ڈال دیتے، یا زمین میں گاڑ دیتے، بلکہ بعض دیو اب تک قید میں ہیں۔ خبر میں آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان عالیشان پر تکلف ایسا بنوایا تھا کہ طول و عرض اس کا 36 کوس کا تھا، اینٹیں اس کی سونے چاندی کی تھی، اور یاقوت و زمرد جڑے تھے۔ اس میں 700 کوشک 700 ہرمون کے واسطے اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ مفسروں نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور ہرمونوں کے پاس جاتے، اور ایک جانب ایک مکان عالیشان کے 1 کوشک بنوایا تھا، ایسا کہ درازی اس کی 12 کوس تک تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا، طول اس کا 3 کوس، سب ہاتھی دانت کا لال اور فیروزہ اور زمرد اور مردوار سے مرصع کیا تھا، اور گردا گرد اس کے سونے کی اینٹیں لگائی تھی، اور 4 کونوں پر اس کے درخت چاندی کے، اور ڈالیاں اس کی سونے کی، اور پتے اس کے زمرد سبز کے لگائے تھے، اور ہر ڈالیوں پر طوطے اور طاؤس بنا کے اس کے پیٹ کے اندر مشک اور عنبر بھرا تھا، اور خوشے انگور کے لال و یاقوت کے لگے تھے، اور نیچے تخت کے دائیں بائیں 1000 کرسی سونے چاندی کی لگی تھی، اس پر بڑے بڑے آدمی اور پری سب بیٹھتے تھے، اور پس پشت ان کے دیو پری غلام سب کھڑے رہتے، اور ہر 2 جانب تخت کے 2 شیر زمرد کے بنائے تھے، اور ستون یاقوت کے، اس پر 2 کبوتر سونے کے رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ تخت اور جانوروں کو دیووں نے طلسم سے بنایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کے جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے، ان کی حیثیت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا، طاؤس اور طوطے اپنے پر پھیلا دیتے، اور اس سے بوئے مشک اور عنبر کی نکلتی، اور وہ 2 شیر سلیمان علیہ السلام کے سامنے سرنگوں رہتے، اور کبوتر اس ستون سے اس ستون پر اڑتے اور بیٹھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کے توریت پڑھتے اور مخلوقات پر حکمرانی کرتے، سب کی بولی سمجھتے۔ تاج شاہی جب سر پر رکھتے، تمام پرند ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہوا پر ان کے سر پر چھاؤں کرتے، اور دیووں کو فرماتے کہ بساط فرش زر بفت کا بچھا دیں، اور اس کے کنارے نہریں جاری رہتی، اور 1000 محراب اس مکان تخت گاہ میں تھی، عابد سب اس میں عبادت کرتے، اور ابر کو حکم کرتے دیگیں بھر بھر کے پانی دے جاتے، اور ان
کے باورچی خانے میں ہر روز 70 ڈھیریاں نمک کی خرچ ہوتی اور 700 بوجھے پر مرغ باورچی خانے سے نکال کر پھینک دیتے۔ باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نعمت خانے سے کچھ نہیں کھاتے، خدا کے حکم سے زنبیل سیتے، اس کو بیچ کے اپنے ہاتھ سے آٹا جو کا پیس کے روٹی پکا کے ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزے دار درویش غریب کو ساتھ لے کے کھاتے اور شکر نعمت خدا کا بجا لاتے، مناجات کرتے اور کہتے تھے الہی میں درویشوں کے شامل درویش ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ ہوں اور پیغمبروں میں ایک پیغمبر ہوں، یہ تیری نعمت کا شکر کہاں تک بیان کروں۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو مشرق اور مغرب سارے جہاں کی سلطنت ملی، جناب باری میں عرض کی الہی مجھ کو آرزو ہے ایک دن سارے عالم کی مخلوقات جو کہ تیری آفریدہ ہے، جل تھل میں دریا، خشکی، پہاڑے، انس، دیو، پری، او ہوش، طیور، مور و ملک، چیونٹی، مکھی، ہوا، کیڑے مکوڑے جتنے زیرو ہے سب کی ضیافت کروں۔ ندائی اے سلیمان، یہ سب کی روزی پہنچاتا ندائی اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، سب کو تم نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے خداوند تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ جناب باری سے حکم ہوا، دریا کنارے ایک میدان بڑا وسیع تھا، دیووں کو حضرت نے حکم کیا، انہوں نے اس میدان میں جھاڑو دے کر صاف کر کے بچھونا کیا، اس میں 8 مہینے لگے تھے۔ مشرق اور مغرب سارے جہاں سے اس میدان میں کھانے پینے کا اسباب مہیا کیا اور 7 لاکھ دیگ ہر ایک 70 گز میں لمبی چوڑی اور ایک ایک لگن مثل تالاب کے دیووں نے تیار کی تھی۔ یہ خصوص الانبیاء سے لکھا ہے اور جامع تواریخ میں لکھا ہے کہ 2700 دیگ مسافت میاں دو کنارے پر ہر ایک کی 1000 گز اور ایک لگن مثل تالاب کے دیووں نے بنائی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے بناتے تھے سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا، قلعوں سے اور ہتھیار سے اور تصویریں اور لگن مانند تالابوں کی اور دیگیں ایک جگہ دھری رہنے والی۔ کہتے ہیں کہ اس دعوت میں 22,000 گائے ذبح ہوئی تھی اور باقی اشیاء ضیافت اسی پر قیاس کیا چاہیے۔ یہ جامع تواریخ سے لکھا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس حیوانات سب کو اس میدان وسیع میں بٹھایا اور بعد کو حکم کیا کہ بساط تخت سلیمان علیہ السلام کا دریا کے اوپر معلق ہوا پر رکھو تاکہ لوگ اس پر نظر کریں دیکھیں۔ فی الجملہ اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کے عرض کی اے حضرت خدا نے مجھ کو بھیجا ہے، آج تم نے تمام مخلوقات کا کھانا تیار کیا، میں بہت بھوکی ہوں، اول مجھ کو کھلا دیجئے۔ حضرت نے کہا ذرا صبر کرو، سب کو آنے دو۔ انہوں نے کہا جتنا کھا سکے گی کھاؤ، آسودہ ہو کر جاؤ۔ وہ بولی اتنی دیر میں نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کی انتظار کروں۔ تب حضرت نے اس سے کہا نہیں ٹھہر سکے گی تو کھا لے اس میں جو چاہے۔ پس جو کچھ کھانا اس میدان میں موجود تھا اس مچھلی نے ایک ہی لقمے میں سب کھا کے اور مانگا کہ اے سلیمان مجھ کو کھانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی حال سے متعجب ہوئے اور اس سے کہا اے مچھلی میں نے تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی، اس سے کچھ نہ ہوا اور مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا اے حضرت روز مجھ کو 3 لقمے کھانا چاہیے، یہ جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا 1 لقمہ ہوا اور 2 لقمے تام مجھ کو چاہیے، تب میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج تمہاری میزبانی میں بھوکی رہی، اگر تم کھانا دے نہیں سکو گے تو لوگوں کو ناحق بلوایا، تکلیف دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی بات سن کے حیرت میں آ گئے اور بے ہوش ہوئے، بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے اور سر سجدے میں رکھ کے درگاہ الہی میں مناجات کی اور رو کر کہنے لگے الہی میں نے قصور کیا، نادانی کی، تیری درگاہ میں توبہ کی، میں نے اس بات سے، پس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہاں کا تو ہی ہے، میں دان مسکین ہوں، دانا اور توانا تو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب خلائق اس دن جو ان کی مدعو تھی بھوکی رہی۔ منقول ہے کہ یہ وہ مچھلی تھی کہ ہفتے طبق زمین جس کی پشت پر اللہ نے رکھے ہیں اور وہ اس دن حق تعالیٰ نے زمین کو ہوا پر معلق رکھا تھا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کے اس دن سب کھانا کھا گئی تھی، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دریائی جانور بھیجا تھا، اس نے 1 لقمے میں وہ سب کھانا کھا لیا تھا تاکہ قدرت الہی اور عجز و ناتوانی سلیمان علیہ السلام کی خلائق کو اللہ دکھا دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوا پر جاتے تھے، جو تخت دیووں نے بنایا تھا ان کے واسطے، اور 1000 وزیردان کی ملازمت میں کرسیوں پر سامنے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک وزیر اعظم نام اس کا آصف دیو وہ بھی ساتھ تھا۔ وہ سب دیو پری شیطان گروہ بر گروہ تخت کے معدب کھڑے تھے اور پرند ہوا کے ان کے سر کے اوپر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ ان میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، یہ کہتے تھے اے رب تو نے سلیمان علیہ السلام کو جیسا
ملک و چشم دیا، ایسا کسی کو جن و بشر میں نہیں دیا۔ جناب باری نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفظ اقلیم کی بادشاہی دی اور نبوت ان کو ذرا اکبر نہیں، اگر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر سے زمین پر ڈال دیتا اور نیست و نابود کر ڈالتا۔ پر سلیمان علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر خدا کی درگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور ہوا نے تخت کو زمین میں لے جا کے رکھا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چیونٹی نے، ایک چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر اور ان کو خبر نہ ہو۔ پر شاہمور سے یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی ریت پر شفقت اور مہربانی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، پس مسکرائے سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے۔ تب اس شاہ مور کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی میں رکھ کے پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے، اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ تب چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ سے اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے گریں تو مر جائیں۔ احتیاطاً میں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ حضرت نے فرمایا، تم ایسی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، اے حضرت، ان کی خوشی سے مجھ کو خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم اور ان کی غمخواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ نے مجھ کو ان پر اس واسطے بادشاہ کیا، اگر کہیں ایک چیونٹی زمین پر مر جائے اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا، کہو تو ہر وقت تیرے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا کہ 40,000 نقیب اور ہر نقیب کے ساتھ 40,000 چوبدار۔ پھر حضرت نے پوچھا، سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ چیونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت اور بساط کو اور تخت اٹھاتا ہے تم کو، ہوا پر بیٹھتے ہو، یہ اتنا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کے سلیمان علیہ السلام ہنس کے چیونٹی سے کہنے لگے، تم کس طرح جانتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ بات کہی؟ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، صرف عقل تم کو نہیں دی، ہم ناتوانوں کو بھی کچھ عنایت کی ہے۔ اگر حکم ہو تو چند مسئلے آپ سے پوچھوں۔ حضرت نے فرمایا، پوچھو۔ تب شاہ مور نے کہا، تم نے خدا سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، بے شک تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے بو حسد کی آتی ہے، پیغمبروں کو یہ حسد نہ چاہیے، کیونکہ خدا مالک ہے سارے جہاں کا، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجو، یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے کچھ خفا ہوئے۔ چیونٹی بولی، اے حضرت، راست بات یہ ہے، بیزار نہ ہونا چاہیے، ایک بات آپ نے پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا بھید ہے؟ حضرت نے کہا، میں نہیں جانتا ہوں، تم کہو کیا ہے؟ اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے خواب سے خواب تک، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تم کو علم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ نے تمہارے حکم کے تابع کیا، اس میں کیا بھید ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ حضرت نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ بعد مرگ تمہیں دنیا ہوا کی جیسی معلوم ہوگی؟ پس سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کے بہت روئے اور فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا ہوا سی ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا، سلیمان علیہ السلام کے کیا معنی ہیں جانتے ہو؟ حضرت نے کہا، نہیں۔ وہ بولی، سلیمان کے معنی یہ ہیں، سلیمان کے یہ معنی ہے کہ دنیا کی زندگی میں دل مت لگا، بھروسہ مت کر، موت قریب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا، تو بڑی دانا عقلمند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کا نیک بتا۔ چیونٹی نے کہا، تم کو اللہ نے نبوت اور جہاں کی بادشاہی دی ہے، لازم ہے کہ تم ریتوں کی نگہبانی کرو، عدل و انصاف سے ریت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، اپنی ریتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں، بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پر سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کے وہاں سے مراجعت کرنا چاہا۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، جو کچھ روزی اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم کچھ تناول فرما کے چاہیے۔
حضرت نے کہا بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کے ایک ران ٹڈی کی سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ کر ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، اے حضرت، اس ٹڈی کی ران کو آپ کم نہ جانیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں لشکر اس ران کو کھا کے آسودہ ہوئے، پھر بھی کچھ باقی رہی۔ سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کے متعجب ہوئے اور سجدے میں گر کے کہا، اے پروردگار، قدرت تیری بے انتہا ہے، عظمت اور بزرگی کے لائق تو ہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بیان سلیمان علیہ السلام جاری ہے۔